صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان سارے معاملات کلیئر ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہونی تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنا سارا فوکس اس دشمن کی طرف کیا جو پیچھے سے وار کرتا تھا، مطلب یہودی۔ انہی یہودیوں نے غزوہ احد میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ ہم ہفتے کے دن لڑائی نہیں کرتے، جبکہ دفاع مدینہ کی ذمہ داری یہودیوں پر بھی عائد ہوتی تھی، اور غزوہ خندق کے ماسٹر مائنڈ بھی یہودی ہی تھے۔ یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے ڈیفرنٹ قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ خندق ہوئی۔ اس جنگ میں شکست کے باوجود بھی یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا نہیں چھوڑی۔ بیسیکلی بنو نذیر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور خیبر کے یہودی بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث رہتے تھے۔ خیبر مدینہ سے 153 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ خیبر کے یہودی اکنامکلی مسلمانوں سے کافی زیادہ سٹیبل تھے، لیکن وہ پھر بھی مسلمانوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا یا انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے ڈیسیژن لیا کہ وہ خیبر سے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ان یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی جنگ لڑنے کی اجازت مانگی جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں ہرگز ساتھ نہ لینا، کیونکہ اللہ نے خیبر کی غنیمتوں کا وعدہ اہل حدیبیہ سے کیا، نہ کہ ان سے جو مشکل وقت پر ساتھ نہ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان کرنے والے 1500 صحابیوں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور بنو غطفان کے درمیانی مقام الرجیع کو لشکر گاہ کے طور پر تجویز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بنی غطفان اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان ڈیل ہوئی ہے، اور خیبر پر حملہ کرتے ہی بنی غطفان خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے پیچھے سے آ جائیں گے۔ اس لیے اگر مسلمان مقام الرجیع میں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو بنی غطفان اپنی بستیوں کو خطرے میں دیکھ کر کبھی یہودیوں کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے مسلمان پہنچے اور پڑاؤ ڈالا تو بنی غطفان خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے نکلے اور اپنی بستیوں کو خطرے میں دیکھتے ہی واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح کا انتظار کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہودی اپنی عام روٹین میں اپنے کلہاڑے، مویشی اور ٹوکرے لے کر باہر اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گھبرا گئے اور شور کرنے لگے کہ محمد خدا کی قسم لشکر لے کر آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا۔ ویسے تو مدینہ کے منافقین نے یہودیوں کو پہلے ہی مسلمانوں کے لشکر کے بارے میں بتا دیا تھا کہ 1500 مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں خیبر کی طرف، لیکن یہودی بہت اوور کانفیڈنٹ تھے کیونکہ ان کی تعداد 20,000 تھی۔ خیبر سعودی عرب کے صحرائی ماحول کا ایک زرخیز فرٹائل علاقہ ہے جو کہ 3 ریجنز میں ڈیوائیڈڈ تھا: النطاط، الشق، الکتیبہ۔ اس جگہ پر گھروں اور گوداموں کے ساتھ ہر حصے میں چھوٹے اور بڑے قلعے بنے ہوئے تھے جو کہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے، اور ان کے چاروں طرف کھجور کے باغات اور کلٹیویٹڈ فیلڈز تھے، اور ڈیفینسو اسٹریٹجی کی وجہ سے ان قلعوں کو پہاڑوں اور بیسالٹ راکس پر بنایا گیا تھا تاکہ دشمن قریب آئے تو وہ تیر اور پتھروں سے ہی پیچھے ہٹ جائے، اور اس جگہ پر موجود تمام قلعوں میں سے 8 قلعے بہت مشہور تھے۔ مسلمانوں کے پہنچتے ہی یہودیوں کے سب ٹرائبز اپنے اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ مسلمانوں نے سب قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ النطاط کے علاقے میں لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ نائم فتح کیا۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں اور یہودیوں میں کھلے میدان میں بھی جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے یہودیوں نے قلعہ بند ہو کر جنگ کرنے کو پریفر کیا اور باہر نہیں نکلے۔ کافی دنوں تک لڑائی بہت فاصلے پر تیر چلانے اور پتھر پھینکنے پر مشتمل رہی، لیکن ایک موقع پر مسلمان قلعوں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہودیوں کے ان قلعوں میں انڈر گراؤنڈ خفیہ راستے بنے ہوئے تھے جہاں سے وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں چلے جاتے تھے اور پھر مسلمان اس قلعے کا محاصرہ کرتے تھے۔ یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان قلعوں کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ کسی قلعے کا محاصرہ کئی دن کے لیے کرنا پڑتا تھا، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن یا کبھی 19 دن، لیکن نہ تو یہودی اور نہ ہی مسلمان ایک طویل محاصرے کے لیے تیار تھے کیونکہ دونوں کو ہی رزق کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مسلمانوں کو گدھے کا گوشت بنانا پڑا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، تو چنانچہ تمام ہانڈیاں الٹا دی گئی تھیں۔
لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں نے النطاط کے قلعے فتح کیے تو یہودی خفیہ راستوں سے دوسرے قلعوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد مسلمانوں کو یہاں سے ان ایکسپیکٹڈ بونس ملا، مطلب بہت زیادہ کھانے پینے کی اشیاء اور زبردست قسم کے جنگی ہتھیار ملے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے الشق کے علاقے کی طرف پیش قدمی کی۔ اس الشق کے علاقے کے قلعوں کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ کافی دن تک مسلمانوں نے یہاں پر موجود ایک قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن پھر بھی جیت حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ خفیہ معلومات ملی، جس کی بیس پر مسلمانوں نے اس قلعے کے جس راستے سے واٹر سپلائی اور فوڈ سپلائی ہو رہا تھا وہ راستہ ختم کر دیا، جس کے بعد یہودیوں کو باہر نکل کر لڑنا پڑا، لیکن وہ مسلمانوں سے ہار گئے۔ اس کے بعد مسلمان اس علاقے کے اگلے قلعے کی طرف بڑھے، لیکن جیسے مسلمان اس قلعے کے قریب جاتے تھے تو یہودی قلعے کے اندر سے تیر اور پتھر برساتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا۔ اس جگہ مسلمانوں نے ایک بہت زبردست ٹیکنیک اپنائی۔ قلعہ نائم فتح کرنے کے بعد وہاں سے مسلمانوں کو مینگونلز منجیک ملی تھی۔ اس کی ٹیکنیک سے مسلمان زیادہ فیملیئر تو نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے اسے استعمال کیا اور قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ 5 قلعے فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس خیبر کے علاقے کے آخری حصے کی طرف پیش قدمی کی، الکتیبہ، اور یہودیوں کا سب سے اہم اور مضبوط قلعہ اس حصے میں موجود تھا، جسے قلعہ کموس کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کو فتح کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی۔ تقریباً 13 سے 19 دن لگ گئے تھے مسلمانوں کو اس قلعے کو فتح کرنے میں۔ اس قلعے کے سردار کا نام مرحب تھا، جس کو عرب کے اندر سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مرحب 1000 لوگوں پر بھی بھاری ہے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مامور کیا گیا، لیکن فتح نصیب نہیں ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ہر صحابی نے یہ رات اس آرزو میں گزاری کہ کل یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس سب کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کنجنکٹیوائٹس کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گائیڈ کیا کہ یہودیوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اس دن یہودیوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، کیونکہ وہ پریٹی شور تھے کہ جب پہلے کوئی نہیں جیت سکا تو آج کیسے کوئی جیت جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب قلعے کے پاس پہنچے تو یہودی بھی ریڈی کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ مرحب نے للکارا کہ کوئی ہے جو میرے سامنے آئے، تو اس کے مقابلے میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ آئے، لیکن حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ہی تلوار کے وار سے زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی زخم کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مرحب کے مقابلے میں آئے اور آپ نے بہت آسانی سے اس کے سر پر وار کر کے اسے مار دیا۔ مرحب کے مرنے کے بعد یہودیوں کا مرال بالکل ڈاؤن ہو گیا اور اس کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اب اس علاقے میں جو 2 قلعے رہ گئے تھے، قلعہ وطیع اور سالم، کہیں کہا جاتا ہے کہ قلعہ کبوس کی فتح کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرائط پر رضامندی ظاہر کی اور ان دونوں قلعوں کی جائیدادوں میں سے کوئی حصہ نہ لیا۔ لیکن کہیں پر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو 10 روز کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ انہی کی توریت کے احکام کے مطابق برتاؤ کیا جاتا تو سارے بالغ مرد قتل اور عورتیں اور بچے غلام بنائے جا سکتے تھے، جیسا کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا تھا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے توریت کے اکارڈنگ انہیں سزا سنائی تھی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی اور درگزر سے کام لیا، سب کی جان بخشی کی اور فرمایا کہ مال چھوڑ کر جسم کے کپڑوں کے ساتھ جہاں چاہے چلے جائیں۔ جب قبضہ مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرائط صلح میں مزید رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود خیبر ہی میں رہیں اور کاش کر کے نصف پیداوار لگان میں دیا کریں۔ غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے اور 92 یہودی مارے گئے۔ میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔